آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نیٹو کیا ہے، آخر یوکرین کے صدر بار بار روس کے خلاف جنگ میں نیٹو سے ہی کیوں مدد مانگ رہے ہیں، اور اگر نیٹو نے یوکرین کی مدد کی تو کیا ترکی بھی روس کے خلاف جنگ لڑے گا؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جسے دنیا نیٹو کے نام سے جانتی ہے، کی بنیاد 1949 میں سر جنگ کے آغاز میں اپنے رکن ممالک کے دفاع کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس وقت اس کا بنیادی مقصد سوویت یونین کے خلاف مضبوط فوجی اتحاد تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں فاتح کے طور پر ابھرنے کے بعد سوویت یونین کی فوج بڑی تعداد میں مشرقی یورپ میں موجود رہی تھی۔ روس نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر کافی اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ جرمنی کے دارالحکومت میں دوسری جنگ عظیم کی فاتح فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور 1948 میں سوویت روس نے مغربی جرمنی کی ناکہ بندی شروع کر دی، جو کہ اس وقت امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے کنٹرول میں تھا۔ اس ناکہ بندی نے سوویت یونین سے مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کو ایک فوجی اتحاد کی طرف راغب کیا۔ 1949 میں امریکہ، برطانیہ سمیت 11 ممالک نے ایک سیاسی اور فوجی اتحاد تشکیل دیا۔ 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی بھی شامل ہو گئے۔ 1999 میں سوویت یونین سے علیحدہ ہونے والے ممالک بھی اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اس کے رکن ممالک کی تعداد 29 ہو گئی۔ نیٹو معاہدے کے مطابق اس کے ایک رکن ممالک پر حملہ نیٹو کے تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی صورت میں وہ ایک دوسرے کی ہر لحاظ سے بھی مدد کریں گے۔ اس بات کو واضح کیا گیا کہ یورپی رکن ممالک کی سلامتی شمالی امریکہ کے رکن ممالک کی سلامتی سے جدا نہیں۔ اس تنظیم نے سوویت یونین اور کمیونزم کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرے کے طور پر دیکھا۔ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھر چکا تھا، لیکن یہ تنظیم ابھی تک باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی روس دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، لہٰذا مغرب اور یورپ نے روس کی فکر نہیں چھوڑی۔ 2001 میں نیٹو نے پہلی بار یورپ کے باہر اپنی کارروائیاں کی۔ اس نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں اپنے فوجی بھیجے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نیٹو کتنا طاقتور ہے۔ انسانی تاریخ کے جتنے بھی فوجی اتحاد ہوئے ہیں، نیٹو ان میں آج تک سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے 15 ممالک جو سب سے زیادہ دفاعی بجٹ رکھتے ہیں، ان میں سے 6 نیٹو ممالک کے ممبر ہیں۔ ساری دنیا کے ممالک جتنا بجٹ اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں، نیٹو ممالک ان سے 2/3 زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 10 سب سے بڑی معیشتوں میں سے 6 نیٹو کی ممبر ہیں۔ اگر 25 بڑی معیشتوں کو دیکھیں تو ان میں بھی 11 ممالک نیٹو کے ممبر ہیں۔ نیٹو ممالک نے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے تحت یورپ میں مکمل میزائل سسٹم بھی بنا رکھا ہے، جو کہ بظاہر تو ان ممالک نے اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے کیا ہے، لیکن روس اس پر شدید تنقید کرتا رہا ہے اور اسے بہت سے تحفظات بھی ہیں۔ نیٹو کا ایک زمینی سسٹم بھی ہے، جس کے تحت اتحادی ممالک کے علاقوں کی زمینی نگرانی بھی ہوتی ہے۔ فضائی اور بحری دفاع کے لیے بھی ایک مضبوط سسٹم ہے۔ ان سب کے علاوہ نیٹو ممالک کی ایک انٹیلیجنس سروس بھی ہے، جو اسے مزید مضبوط بناتی ہے۔ 1999 میں نیٹو نے یوگوسلاویا کے خلاف کوسوو کی جنگ میں اپنا عسکری اور ملٹری کردار ادا کیا، جس کے ساتھ یوگوسلاویا کی فوج پر بمباری کی گئی۔ اس طرح یوگوسلاویا کی فوج کو کوسوو سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 2011 میں جب نیٹو اقوام متحدہ کی درخواست پر لیبیا میں کارروائی کرنے آیا تو اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس کارروائی کا مقصد لیبیا کی عوام کو فوجی مظالم سے محفوظ رکھنا تھا۔ یورپ کے شہر برسلز میں نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس پر ہر ملک کا ایک ممبر ہوتا ہے۔ نارتھ اٹلانٹک کونسل نیٹو کے ایک اہم ادارہ ہے، جس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس ادارے کی سربراہی نیٹو کا سیکرٹری جنرل کرتا ہے۔ نیٹو میں تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہر فیصلے پر عمل کرنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی ملک پر حملہ ہو تو ممبر ملک اپنی مرضی کے مطابق فوج بھیجتے ہیں، تو جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے ملک واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس ادارے کے تمام اخراجات تمام ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ملک اپنی معیشت کے مطابق اخراجات برداشت کرے گا، یعنی جس ملک کی جتنی بڑی معیشت ہوگی اتنا زیادہ وہ خرچہ برداشت کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ موجودہ یوکرین جنگ میں نیٹو نے اب تک کیا کیا ہے۔ امریکہ نے نیٹو کی مشرقی سرحدوں کو روس سے محفوظ رکھنے کے لیے 30,000 فوجی پولینڈ اور رومانیہ بھیجے ہیں۔ مزید 85-100 فوجیوں کو تیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے $200 ملین کے ہتھیار بھی بھیجے ہیں، جن میں ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل شامل ہیں۔ برطانیہ نے بھی 2000 اینٹی ٹینک میزائل یوکرین کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے پولینڈ اور رومانیہ میں اپنی فوج بھی تعینات کر دی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے اپنی شاہی نیوی کے جنگی بحری بیڑے بھی بحر روم میں تعینات کر دیے ہیں۔ نیٹو نے اپنے تمام ممالک کی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اگر روس نیٹو کے کسی بھی
ملک پر حملہ کرے تو اسے فوراً جواب دیا جائے۔ اگر نیٹو روس کے خلاف جنگ میں آتا ہے تو نیٹو کے قانون کے مطابق ترکی کو بھی اس جنگ میں روس کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔